ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین اکرامی قدر، حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی حسین داستان کو بیان کرتے ہوئے ان کے بہترین قصہ کے 4 مرحلے گزر چکے ہیں.
5ویں مرحلے کا، 5ویں حال کا یا 5ویں سٹیپ کا ہم نے گزشتہ جمعے آغاز کیا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے اللہ نے اپنی قدرت کے حسین انتظام کے ساتھ شاہی محل میں لایا، یہ چوتھا سٹیپ تھا۔ اب یہاں سے 5واں سٹیپ شروع ہوا کہ جسے عزیز مصر نے کہا اسے نوکر نہیں سمجھنا، اسے بیٹا سمجھنا ہے، اس کی نگاہیں بدل گئی، اور اللہ فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کہ یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے ورغلایا جس کے گھر میں وہ رہتے تھے۔ قرآن کریم میں یوں نہیں کہا گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ورغلایا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یوسف جس کے گھر میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، جس کے زر خرید غلام تھے، اس نے یہ دعوت دی۔ اس انداز کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کی پاک دامنی کا کمال بتلانا چاہتے ہیں کہ گناہ کی دعوت جتنی شدید تھی، پیغمبر کی استقامت اس سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے ورغلایا اور سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف نے اس وقت اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مدد کے لیے اللہ کو پکارا، عرض کیا معاذ اللہ، یا اللہ تیری پناہ۔ اور جسے اللہ کی پناہ مل جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے بال کا بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں نا، قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، تو حکم ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اور جب قرآن ختم ہو رہا ہے تو آخری 2 سورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، اس رب کی پناہ چاہتا ہوں جو رات کی تاریکیوں کو صبح کے اجالے میں بدلتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس رب کی پناہ چاہتا ہوں جو ساری کائنات کو پالتا بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور ساری کائنات کا معبود بھی ہے۔ قرآن کے اول اور آخر میں یہ پناہ منگوا کر رب نے بتا دیا کہ میرے بندو، نیکی میں بھی کمال نہیں آئے گا جب تک تمہیں میری پناہ نہیں ملے گی، تو گناہ سے تم میری پناہ کے بغیر کیسے بچ سکتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل سے بھی یہی سبق مل رہا ہے کہ مشکل میں جب کبھی شیطان گناہوں کے جال ڈال دے تو کہو یا اللہ تو بچا۔ تو پھر اگر سارے دروازے بند بھی ہوں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، قرآن کہتا ہے اس نے سارے در بند کر دی، تو پھر جب پیغمبر نے کہا نا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ تو ہی بچا، تو پھر رب کی طرف سے پیغمبر کے دل میں القاء ہوا کہ اب میری پناہ آپ نے طلب کی ہے، اب اسباب کی دنیا میں جتنا آپ کے بس میں ہے اتنا آپ کر دیں، جہاں آپ کا بس نہیں چلے گا وہاں مدد کے لیے مجھے آپ حاضر پائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف دوڑے اور بند دروازوں کو کھولنے کا انتظام اللہ نے خود کیا۔ اسے کہا، اس کے سامنے معاذ اللہ کہا، انہ ربی احسن مثواج،
کہا میرے رب نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کے محلات میں پہنچایا ہے، اور وفادار احسان فراموشی نہیں کیا کرتے۔ اب آگے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ اس خلوت میں اور تنہائی میں ارادے دو تھے۔ زلیخا نے بھی ارادہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا، لیکن دونوں کے ارادے میں بڑا فرق تھا۔ زلیخا نے ارادہ کیا یوسف کو پھنسانے کا، اور حضرت یوسف نے ارادہ کیا زلیخا کے گناہ سے بچ جانے کا۔ دونوں کے ارادے میں بڑا فرق ہے۔ زلیخا کا ارادہ بد، حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ نیک۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کا ارادہ بھی کر لینا تو اللہ نے فرشتوں سے کہہ رکھا ہے میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں پہلے ہی لکھ دینا، اور جب کر لے تو پھر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، پھر ایک کے بدلے میں کم از کم 10 کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا اگر میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو ارادے پر برائی نہیں لکھنی، ہاں اگر برائی کا ارادہ کر کے پھر برائی چھوڑ دے تو تب بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دینا کہ اس نے برائی کا ارادہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور اگر برائی کر لے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لکھنی ہے، اور وہ بھی کب؟ یہ جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ اللہ نے دائیں طرف کے فرشتے کو افسر بنایا ہے بائیں طرف والے پر۔ اب جب بندہ برائی کرتا ہے تو دائیں طرف والا اس بائیں طرف والے کو کہتا ہے کہ لکھنے میں جلدی نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی ہے۔ تو بہرحال ارادہ دونوں کا، لیکن ارادے میں بڑا فرق۔ ایک معنی مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے کہ حضرت زلیخا نے ارادہ کیا گناہ کا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا گناہ سے بچ جانے کا، اور اللہ نے حضرت یوسف کو کامیاب بنایا۔ دوسرا معنی یہ کیا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، یہ جو لفظ ہے اس میں لام ہے اور قد ہے پھر ہمت ہے، یہ دونوں لفظ بات کو پکا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو زلیخا کا ارادہ ہے اس کے ساتھ ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور جو حضرت یوسف کا ارادہ ہے اس کے ساتھ کوئی یہ لفظ نہیں، اس میں ہے وَهَمَّ بِهَا۔ کیا مطلب کہ زلیخا نے تو گناہ کا پختہ ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں صرف ایسا وصف سا آیا جو غیر اختیاری ہوتا ہے، جس پر گناہ نہیں ملتا۔ ایسے جیسے جون جولائی کے روزے ہوں اور سخت گرمی کا ٹائم ہو، ٹھنڈا پانی سامنے آئے تو بندے کے دل میں غیر اختیاری طور پر پانی کی طلب تو پیدا ہوتی ہے، لیکن پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلمان کا۔ یہ عام مسلمان کی بات ہے، اور وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو ایک غیر اختیاری وصف سا آیا، وہ بھی اللہ نے اپنی رحمت سے جھٹک دیا۔ دوسرا یہ معنی ہے۔ تیسرا ایک اور مطلب ہے، فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ،
زلیخا نے تو گناہ کا پکا ارادہ کر لیا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے. اور اللہ کی برہان کیا ہے؟ منصب نبوت. اگر انہیں منصب نبوت عطا نہ کیا گیا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ ارادہ کر لیتے، لیکن اللہ نے ان کو منصب نبوت عطا کر کے ہر طرف ہر طرح کے گناہوں سے معصوم بنا دیا ہے. اس لیے زلیخا نے تو اپنا گند ظاہر کیا ہے، لیکن حضرت یوسف کی طرف سے طہارت ہی طہارت نظر آتی ہے. اور اگلی بات، عصمت پیغمبر. یاد رکھنا حضرت آدم سے عیسیٰ تک جو انبیاء سابقین بھی ہیں نا، ان کے متعلق بھی اللہ کا قانون یہ ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے گناہوں سے پاک بنایا، اور وہ جو گناہوں سے پاک جماعت ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے اس پاک جماعت کا امام بنایا. فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. فرمایا ہم نے گناہوں کو، صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں کو حضرت یوسف سے دور کر دیا. سمجھے قرآن؟ یوں نہیں فرمایا اللہ نے کہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ گناہ کی طرف جا رہے تھے، ہم نے یوسف کو دور کر دیا. نہیں، بلکہ ہمیں بتلایا کہ یوسف تو گناہ کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، زلیخا کی شکل میں گناہ ادھر آ رہا تھا. ہم نے اپنی قدرت سے آتے ہوئے گناہ کو یوسف کی طرف آنے سے دھکا مار دیا کہ دفع ہو جائے، میرا پیغمبر ہے، اس کی عصمت پہ ہم پہرا دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ہم نے یوسف کی پاکیزگی پر پہرا اس لیے دیا کہ ہم نے یوسف کو منصب نبوت کے لیے جو چن رکھا تھا. مخلص، یہ لفظ قرآن کا سمجھے. یوسف مخلص ہے، چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. یوسف اس جماعت میں ہے جس جماعت سے روز اول سے شیطان نے ہار مان رکھی ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں، قرآن ہے. فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. رب العالمین نے ابلیس سے کہا نکل جا، تو قیامت کی صبح تک مردود اور ملعون رہے گا. اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ابلیس نے کہا اے رب تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ہاں جو مخلص ہوگا، جو منتخب ہوگا، پیغمبر ہوگا، وہی مجھ سے بچ کے جائے گا. تو پہلے دن سے شیطان نے ہار تسلیم کی کہ یہاں میں فیل ہو جاؤں گا. یہ قرات ہے ایک جو ہم پڑھتے ہیں. بعض قراتوں میں یہ لفظ لام کی زیر کے ساتھ ہے، انہو من عبادنا المخلصین. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ جو دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا نا، ہم اس سے بھی گناہوں کو دور کر دیں گے.
اور میں ایک بات کہوں، جب امتوں میں اخلاص والوں کی درجہ بندی ہوگی، نبیوں کی بات نہیں، وہ بات ہی الگ ہے، پیغمبر کی جماعت کا، پیغمبروں کی جماعت کا کوئی ثانی نہیں ہے کائنات میں۔ جب باری آئے گی امتوں کی اور امتیوں کا اخلاص تلے گا تو پوری انسانیت میں اخلاص کے اندر جس شخص کا نمبر سب سے پہلے آئے گا نا، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیوں نہ یہ پہلے نمبر پہ آئے؟ اس نے سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں پر نثار کیا، اور دنیا چھوڑنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا ہے، مجھ پر جس نے احسان کیا میں سب کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں۔ کائنات میں ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات مجھ پر بقایا ہیں، قیامت کے دن اس کا بدلہ خود رب دے گا۔ یہ پہلے نمبر کا مخلص ہے، اس پر بھی اللہ نے حفاظت کا پہرا لگایا، نبیوں پر اللہ نے عصمت کا پہرا لگایا، صحابہ پر اللہ نے حفاظت کا پہرا لگایا۔ عصمت اور حفاظت میں فرق یہ ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے اللہ گناہ کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا، اور جو محفوظ ہوتا ہے اللہ اس کو گناہ کے قریب نہیں جانے دیتا، دونوں ہی مقدس۔ اور یہ مخلصین میں پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ ابو بکر، انہوں نے کلمہ پڑھا، مکہ مکرمہ میں کپڑے کی 6 دکانیں، اور وہ ساری قربان ہو گئی، اور جب ہجرت کی تو 40,000 درہم لے کر اللہ کے نبی کے ساتھ چلے ہیں مکہ سے مدینہ، اور جب دنیا سے جا رہے تھے 11 لاکھ مربع میل کا فاتح، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ دنیا سے اس حال میں گیا ہے کہ کفن کے لیے نئی چادریں نہیں، پرانی چادروں میں کفن پہن کر ابو بکر صدیق رسول اللہ کے پہلو میں سویا ہے۔ تو یہ پہلے نمبر پہ نہ آئے تو کون آئے گا؟ اور اس کا پہلا نمبر انشاءاللہ ہمیں حشر میں بھی نظر آئے گا، جب اللہ نبی سے فرمائیں گے کہ کسی کو پیش کیجئے جو میرے در پہ آئے اور حساب دے، تو میرے آقا کی نظر ساری انسانیت پہ یوں جائے گی، بالآخر ابو بکر کے چہرے پر رک جائے گی، اور فرمائیں گے ابو بکر جا رب کے دربار میں حساب دے۔ ابو بکر نامہ اعمال لے کر اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ کا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سارے صحابہ با کمال، بے مثال شان والے، لیکن سارے صحابہ کی محفوظ اور مقدس جماعت میں بھی ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو مخلصین ہو تو انبیاء ہیں، مخلصین ہو تو امتی ہیں، اور امتوں میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا، عمر کا، تیسرا نمبر عثمان کا، چوتھا نمبر جناب علی کا، 10 مبشرہ کا، پھر 313 کا، پھر درجہ بندیاں ہیں آگے۔ تو بہرحال اللہ نے خود گارنٹی دی ہے کہ میرے پیغمبر اس بلندی پر ہیں کہ ہم نے گناہوں کو روک رکھا ہے، ادھر نہیں آ سکتے۔ اچھا، اب جب اس نے دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اب اس نے دروازے بند کیے۔ یاد رکھنا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک دروازہ بند کیا پھر اس سے اندر گئی، پھر دوسرا بند کیا پھر اس سے اندر گئی، پھر تیسرا بند کیا پھر اس سے اندر گئی، پھر چوتھا بند کیا اور 7 دروازے بند کیے، یہ کوئی مستند اس طرح بات نہیں ہے۔
قرآن میں اس کو اس طرح ذکر نہیں کیا گیا۔ جو قرینِ قیاس بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہی محلات کے کئی دروازے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے ہے، کوئی ادھر سے ہے، کوئی ادھر سے ہے، اس طرح جو مختلف دروازے تھے نا اس نے سارے بند کر دیے، اس لیے کہ اگر وہ 7 دروازے بند کیے ہوتے تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ نہ آتا کہ وہ دروازے کی طرف دوڑتے، پھر ابواب ہوتا کہ یوسف دروازوں کی طرف دوڑے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ سارے دروازے بند کیے اور ساروں کو تالے لگا دیے، اور یہ بات بھی ضعیف کمزور ہے، تالے لگانے کا ذکر بھی مستند روایات میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے قرآن میں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر دیے۔ پھر اس پر مورخین نے حاشیے چڑھائے ہیں کہ تالے لگا دیے اور ایک کیا، دوسرا کیا، چوتھا کیا، 5واں کیا۔ جتنی بات قرآن و سنت میں مضبوط طریقوں کے ساتھ ہے اتنی کہنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے رہنمائی ملنے کے بعد وہاں سے دوڑے کہ یہ بد فطرت تو چھوڑتی نہیں، اب جان بچاؤ۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جناب یوسف دوڑے ہیں، زلیخا بھی پیچھے دوڑ پڑی، حضرت یوسف دوڑے ہیں بچ جانے کے لیے، زلیخا دوڑی ہے پکڑنے کے لیے، پھنسانے کے لیے، حضرت یوسف دوڑتے ہیں، دروازہ بند ہے، مشیت مسکراتی ہے کہ میرے نبی دوڑنا تیرا کام ہے، بند دروازے کھول دینا میرا کام ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے وہ کر کے دکھائیے، جہاں آپ کا بس نہیں چلے گا وہاں میری قدرت کو حاضر پاؤ گے۔ دروازہ کھلا، یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلنے لگے ہیں، زلیخا نے پیچھے سے کرتا پکڑا اور کرتا پھٹ کے زلیخا کے ہاتھوں میں آ گیا۔ دیکھیں یہاں بات سمجھیں، میں آپ کے عقیدے کی آپ جاری کرنے لگا۔ زلیخا نے جب وہ پکڑا نا کرتا پیچھے سے، یوں نہیں کھینچا کہ یوں درمیان سے پھٹ جائے، اس نے یوں کھینچا، کرتے کے جس حصے پر فاسقہ عورت کا ہاتھ لگا نا، اللہ نے وہ حصہ پیغمبر کے ساتھ رہنے ہی نہیں دیا۔ گندی عورت، فاسقہ عورت کا ہاتھ پیغمبر کے کرتے کے جس حصے پہ آیا، وہ کرتے کا وہ حصہ زلیخا کے ہاتھوں میں رہ گیا، یوسف کے ساتھ نہیں رہا۔ اللہ بتلانا چاہتے تھے کہ میں پیغمبروں کے متعلق ایسی کمال کی غیرت رکھتا ہوں کہ اگر پیغمبر کے کرتے پر کسی فاسقہ عورت کا ہاتھ آ جائے تو کرتے کا وہ ٹکڑا میں دوبارہ پیغمبر کے جسم کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ ارے اگر زلیخا کا ہاتھ حضرت یوسف کے کرتے پر لگے، اللہ کرتے کا وہ ٹکڑا نبی کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ جو یوسف کے امام ہیں محمد الرسول اللہ، ان کی پاکیزگی کا کیا کہنا، اور پھر عائشہ کی پاکیزگی کا کیا کہنا ہے، جس کی گود سے رسول اللہ آخرت میں روانہ ہو رہے ہیں۔ پھر عائشہ کی پاکیزگی کا کیا کہنا، جس کے منہ کا پاکیزہ لعاب پیغمبر کے منہ مبارک میں جا رہا ہے۔ اور سنو، کرتے پر فاسق عورت کا ہاتھ آئے، اللہ پیغمبر کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ میں کیوں نہ سلام کروں امی عائشہ کی پاکیزگی کو کہ جس کے پیغمبر پر نبی ہیں اللہ قرآن بھیج رہا ہے، اور کرتے پر زلیخا کا ہاتھ لگے، اللہ فاسق عورت کے ہاتھ لگا کرتے کا ٹکڑا پیغمبر کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔
ہاں میں کیوں نہ سلام کروں ابو بکر و عمر کو جو آج بھی پیغمبر کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اللہ بتلا رہا ہے کہ ان کی پاکیزگی پر مجھ رب کو اعتماد ہے، تبھی تو اپنے نبی کے ساتھ سلا رکھا ہے۔ عائشہ کی پاکیزگی پر مجھ رب کو اعتماد ہے، تبھی تو یہ منظر ہے کہ میرے حبیب دنیا سے جا رہے ہیں، عائشہ کی گود سے روانہ ہو رہے ہیں۔ سمجھو اپنے نظریات۔ کرتا پھٹ گیا، ٹکڑا زلیخا کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پر دونوں کو دوڑتا دیکھا، عزیز مصر بھی آ گیا۔ تاریخ والے اسے اتفاق کہتے ہیں، اور اگر ہم قرآن کی روح سے پوچھیں تو قرآن اسے اللہ کی قدرت کا انتظام کہتا ہے۔ عزیز مصر دروازے پہ آ گیا، فوراً زلیخا کی نیت بدل گئی، اندر اور تھی باہر اور ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا، محبت کے بجائے ہوس آ گئی تھی یہاں۔ جب محبت ہوتی ہے نا، وہ بدلتی نہیں ہے۔ محبت میں قول و قرار نہیں بدلتے، ہوس میں قول و قرار بدل جاتے ہیں۔ گند جہاں ہوتا ہے وہاں قرار، عہد و پیمان بدلتے ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے نا، وہاں تختہ دار پر بھی قول و قرار نہیں بدلتے۔ حضرت خبیب سے پوچھا تھا نا مکہ کے کافروں نے، جب پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے لگا اور عرب کے کافر نفرت میں جل جل کے خبیب کے جسم پر تیر برسا رہے تھے، تو ایک کافر نے کہا، خبیب کیا کہتے ہو کہ تیری جگہ تیرے آقا محمد الرسول اللہ کو لا دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے؟ تو فوراً وجد نے آ کے فرمایا، میرے آقا کو اس جگہ لانے کی باتیں کرنے والوں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے پھانسی کے پھندے سے ہٹا دیا جائے اور میرے آقا کے پاؤں میں اس کے بدلے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ ایمان ہے، یہ نہیں بدلتا۔ وہ ہوس ہے جو اندر اور ہوتی ہے، باہر جا کے پینترا بدل دیتی ہے۔ تو اس نے فوراً پینترا بدل دیا، اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً پینترا بدل گئی۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ کہنے لگی، میرے سرتاج، میرے شوہر، دیکھنا، ہم نے اسے پالا ہے، شاہی محلات میں جگہ دی، لیکن اس نے تو میرے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اندر کہہ رہی تھی، ہے تلک، تیرا انتظار کر رہی ہوں، اندر گناہ کی دعوت خود دے رہی تھی۔ جب دیکھا کہ یوسف میرے ہاتھ میں نہیں آیا اور بات میرے شوہر تک چلی گئی تو الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا۔ کہنے لگی، جناب اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کی عزت پہ ہاتھ اٹھا دے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، اس کی یہی سزا ہو سکتی ہے کہ یا تو قید تنہائی اس کا مقدر بن جائے یا دردناک عذاب میں اسے مبتلا کر دیا جائے۔ اب پیغمبر نے دیکھا کہ یہ بدبخت تو پینترا بدل گئی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کا نبی کبھی حق کے خلاف دیکھ کر سن کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب یہاں چپ نہیں کی، فوراً کہا،
قال ہی راودتنی عن نفسی، جناب قصور میرا نہیں، قصور اس عورت کا ہے، میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے برائی میں مبتلا کرنے میں اپنی سرتوڑ کوشش کی ہے۔ یہ تو اللہ کی مدد میرے ساتھ رہی کہ میں اس کے داؤ میں آیا نہیں ہوں، مگر اس نے مجھے گناہ کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہاں مجھے رب نے بچایا ہے، وگرنہ اس کی نیت کے بد ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں تھا۔ اب عزیز مصر نے دیکھا کیا کروں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بھی وہ بچپن سے جانتا تھا، اور ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کے اخلاق، ہر چیز اس کے سامنے تھی، اور ادھر بیگم صاحبہ ہے، شاہی خاندان کی عورت ہے، کیا کروں؟ ادھر سے پیغمبر کو بھی پریشانی ہوئی کہ میرا تو گواہ بھی کوئی نہیں، حکومت بھی ان کی، سلطنت بھی ان کے پاس ہے، بادشاہت بھی ان کے پاس ہے، لیکن یاد رکھنا جب پیغمبر مشکل میں آ جائے تو اللہ ضابطے بدل دیتا ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہیں ایک معصوم بچہ جو پنگوڑے میں پڑا تھا، گہوارے میں پڑا تھا، قانون یہ ہے کہ نومولود بچے بولا نہیں کرتے، لیکن جب پیغمبر کی پاک دامنی پر کوئی انگلی اٹھا دے تو اللہ قانون بدل کے معصوم بلوا دیتا ہے۔ یہ معصوم بولا، معصوم بچے کا بولنا ہی عزیز مصر کے ضمیر پر دستک تھی کہ ارے نادان، جس کی حمایت میں معصوم بول رہا ہے وہ یوسف کتنا معصوم ہوگا، جس کی حمایت میں معصوم بول رہا ہے وہ یوسف کتنا پاک دامن ہوگا۔ اور یہاں ایک جملہ اور بھی کہتا جاؤں، جب اللہ والے مشکل میں آتے ہیں، اللہ انہیں مشکلات سے نجات دلانے کا انتظام کرتا ہے، اور ہر جگہ اللہ کا انتظام باکمال ہوتا ہے۔ لیکن میں کیوں نہ کہوں، جناب یوسف پر الزام لگا، ایک بچہ وکیل صفائی بن گیا، جناب موسیٰ پر الزام لگا، الزام لگانے والی عورت وکیل صفائی بن گئی، جناب مریم پہ الزام لگا تو جناب عیسیٰ وکیل صفائی بن گئے۔ میں کیوں نہ سلام کروں امی عائشہ کو، ان پر الزام لگا تو خود اللہ وکیل صفائی بن گیا۔ ان کی شان کچھ اور ہے، اس لیے کہ یہ نبی کا لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کہتا ہے یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، اور پیغمبر کا لباس لا یقع الذباب علی الثیاب، جس لباس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اللہ اس پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا ہے، جب اس لباس پر منافق انگلی اٹھاتا ہے تو رب خود عدالت میں آ جاتا ہے۔ یہ ان کی شان الگ ہے۔ بہرحال وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی زلیخا کے خاندان میں سے ایک معصوم بول پڑا، اس کا بولنا ہی حضرت یوسف کی پاک دامنی کے لیے کافی تھا، لیکن اس نے ایک بہت عقل مندانہ فیصلہ سنایا، فرمایا جھگڑتے کیوں ہو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین،
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ارے نادانو، جھگڑتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دیکھو نا حضرت یوسف کا کرتا، حضرت یوسف کا کرتا، آپ کی قمیص جو موجود ہے اسے دیکھ لیجئے۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر سمجھ لو کہ زلیخا بے گناہ ہے، معاذ اللہ یوسف کا قصور ہے۔ اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر سمجھ لو یوسف پاک دامن ہے، زلیخا ہی جھوٹ سے کام لے رہی ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، بات واضح ہو گئی، پیغمبر کی پاک دامنی نکھر کے سامنے آ گئی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے مخاطب ہو کے کہا، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ زلیخا سے مخاطب ہو کے کہا، یہ سارا فریب تیرا ہے، یہ سارا مکر تیرا ہے، اور تمہارا مکر بہت بڑی چیز ہے۔ سمجھنا اس بات کو۔ کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ جہاں شیطان کے مکر کی بات ہوئی نا، اللہ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے۔ اور جہاں عورتوں کے مکر کی بات کی تو کہا عورتوں کا مکر پرزور ہے، یہ ان کا مکر شیطان سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہر عورت کی بات نہیں، انہی کی بات ہے جو شیطانی فطرت رکھتی ہے۔ تو کہا تمہارا مکر بہت بڑا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت خود ناقص العقل ہے، لیکن اچھے خاصے عقل مندوں کی عقلوں کو اڑا دیتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ تمہارا ہی مکر ہے، تمہاری کارستانی ہے، اور تمہارے مکر فریب بہت بڑے ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، کیونکہ بات ان میں پرسنلی ہو رہی ہے، محل کے اندر ہو رہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کہا یوسف اس بات کو یہیں رہنے دو، یہ باہر نہ نکلنے پائے، بدنامی ہو جائے گی، نظر انداز کر دیں اس بات کو، پلیز اس بات کو باہر نہ کر دینا، اعراض کیجئے اس بات سے، رہنے دیجئے اس بات کو۔ اور زلیخا سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ، اپنے گناہ کی یوسف سے معافی مانگ لے، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اس لیے کہ یوسف بے گناہ ہے، اس کا قصور نہیں، سارا قصور تیرا ہے۔ یہاں مفسرین نے کلام کیا کہ اپنی بیوی کی اتنی بڑی غلطی سامنے آنے کے باوجود کیا اتنا کہنا کافی ہے کہ یوسف سے معافی مانگ لے، غلطی تیری ہی ہے؟ تو محدثین نے کہا کان رجلا قلیل الغیرت، کہ عزیز مصر میں غیرت کی کمی تھی، ورنہ اتنی واضح بات ہونے کے باوجود اتنا کہ یوسف ذرا چپ کر جا، خیر ہے، اس کو کہا تو یوسف سے معافی مانگ لے، بس معاملہ یہیں رہ جائے۔ تو یہ کان رجلا قلیل الغیرت، اس نے تو کوشش کی نا کہ معاملہ یہیں رہ جائے، لیکن یاد رکھنا برائی کبھی چھپتی نہیں ہے۔ وہ بات تو پھر عورتوں کے ہاتھ چڑھ جائے تو پھر تو وہ کہتی ہے کہ میں تجھے بتا رہی ہوں، تو کسی کو نہ بتا۔
اور وہ کہتی ہے میں تجھے بتا رہی ہوں، تو کسی کو نہ بتانا۔ وہ محلے کے اس کونے پر بات کر کے بندہ پیدل اس کونے پر بعد میں جائے گا، بات پہلے جائے گی۔ اس جنس کا یہ حال ہے۔ تو وہ بات تو پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کر دیا۔